ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ بھارت کا مہاراجا اب ٹاٹا سنز کے قبضے میں۔ ٹاٹا سنز نے 2.4 ارب ڈالر کی بولی لگا کر بھارت کی سرکاری ایئر لائنز ایئر انڈیا کو خریدا۔ سنگین مالی دشواریوں سے دوچار ایئر انڈیا کی نجی کاری کے ساتھ ہی بھارت کے پاس اب حکومتی سرپرستی میں چلنے والی ہوائی کمپنی نہیں رہی۔ یومیہ اوسطاً $3 ملین خسارے میں چلنے والی قومی ایئر لائنز کو فروخت کرنے کی یہ تیسری کوشش تھی جو کامیاب رہی۔ اس سے پہلے سن 2001 اور سن 2018 میں بھی اسے فروخت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کوئی مناسب خریدار نہیں مل سکا تھا۔ دوسری مرتبہ تو ایک بھی کمپنی سامنے نہیں آئی تھی اور حکومت کا ارادہ تھا کہ اگر اس کی تیسری کوشش ناکام رہی تو قومی ایئر لائنز کو بند کر دیا جائے گا۔ نمک سے لے کر سافٹ ویئر اور کار سے لے کر فولاد تک تیار کرنے والے معروف بھارتی کاروباری ادارے ٹاٹا سنز نے 2.4 ارب ڈالر یعنی تقریباً 18,000 کروڑ بھارتی روپے کی بولی لگا کر ایئر انڈیا کو خرید لیا۔ 100 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا ٹاٹا گروپ دوبارہ رتن ٹاٹا کے ہاتھ میں۔ ٹاٹا گروپ کے اس وقت کے چیئرمین جہانگیر رتن جی دادا بھائی ٹاٹا (GRD) ٹاٹا نے سن 1932 میں ٹاٹا ایئر لائنز کے نام سے بھارت کی پہلی کمرشل ہوائی کمپنی قائم کی تھی۔ تاہم سن 1952 میں حکومت نے ٹاٹا گروپ کو 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کے عوض اسے قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ تقریباً 7 دہائی بعد بھارت کی قومی ایئر لائنز اب ایک بار پھر ٹاٹا گروپ کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ ٹاٹا سنز کے چیئرمین این چندر شیکھرن نے اس سودے پر کہا، ایئر انڈیا کے لیے کامیاب بولی لگانے پر ٹاٹا گروپ کو انتہائی مسرت ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور ملک کی پرچم بردار ایئر لائن کی ملکیت حاصل کرنا اور اسے آپریٹ کرنا ہمارے گروپ کے لیے فخر کا مقام ہے۔ ایئر انڈیا کی خریداری کے بعد ٹاٹا گروپ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ ایئر انڈیا کے تقریباً 13,000 ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر مراعات دینے کا ہوگا۔ ان میں سے تقریباً 9,000 ملازمین مستقل ہیں اور 4,000 کانٹریکٹ پر ہیں۔ معاہدے کے مطابق کمپنی جس روز سے اپنا کام شروع کرے گی اس سے کم از کم 1 برس تک تمام ملازمین کو رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی رضاکارانہ سبکدوشی کی اسکیم نافذ کی جا سکے گی۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران ایئر انڈیا پر حکومت کو تقریباً 15 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے۔ 31 اگست 2021 تک ایئر انڈیا 60,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مقروض ہو چکی تھی۔ سول ایویشن کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا کہنا تھا، انڈین ایئر لائنز کی نجکاری یا اسے بند کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ آن لائن گیمنگ پر پابندی کے خلاف AIGF پہنچا ہائی کورٹ۔ AIGF یعنی آل انڈیا گیمنگ فیڈریشن، اسکل بیسڈ آن لائن گیمنگ انڈسٹری اور 3 آن لائن گیمنگ کمپنیوں نے کرناٹک ہائی کورٹ میں آن لائن گیمنگ پر پابندی عائد کیے جانے کو چیلنج پیش کرتے ہوئے ایک عرضی داخل کی ہے۔ ان کمپنیوں کے ذریعے کرناٹک پولیس ترمیم ایکٹ 2021 کے آئینی جواز کو چیلنج دیتے ہوئے عرضی داخل کی ہے۔ ان کمپنیوں پرائیویٹ لمیٹڈ، رمی سرکل اور مائی 11 سرکل اور 7 پلے گیمز 24 یہ 23 میں ہیڈ ڈیجیٹل ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ، گیمز کرافٹ ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ، رمی کلچر اور گیمزی شامل ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں فی الحال دسہرہ کی چھٹی چل رہی ہے اور 16 اکتوبر تک کورٹ بند رہے گا، اس لیے عرضی کی سماعت 16 اکتوبر تک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ AIGF کے چیف ایگزیکٹو افسر رولینڈ لینڈرز نے اس سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں حکومت کے ذریعے غیر ملکی جوا کمپنیوں سے نپٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ در حقیقت ہم نے ایک ادارے کی شکل میں اس کے خلاف ایک مضبوط رخ اختیار کیا ہے اور ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ عرضی گھریلو آن لائن گیمنگ صنعت کو نقصان پہنچائے گی اور ہم نے یہ کارروائی اس کے مفادات
معاشرات کے تحفظ کے لیے کی ہے۔ یہ عرضیہ مدراس ہائی کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کے کچھ ہی مہینوں بعد آئی ہیں، جس میں اسی طرح کے تمل ناڈو گیمنگ اور پولیس ایکٹ ترمیم 2021 کو رد کر دیا گیا تھا، جس میں آن لائن گیم پر پابندی لگا دی گئی تھی جو داؤ پر اصلی پیسے کے ساتھ کھیلے گئے تھے۔ ریاست نے ہائی کورٹ کو جانکاری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے پابندی اس لیے عائد کی تھی کیونکہ آن لائن سٹہ بازی کے کھیل کی وجہ سے کئی خودکشیاں ہوئی ہیں۔ ریاست نے یہ بھی دلیل دی کہ رمی اور پوکر جیسے کھیل کھیلنا عادت بن جاتی ہے۔ لکھیم پور سانحہ بی جے پی حکومت کی مخالفت شرد پوار کو بھاری پڑ گئی۔ اجیت پوار اور ان کے خاندان پر جو انکم ٹیکس کا چھاپا مارا گیا ہے اسے مرکزی حکومت کی بدلے کی کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ شرد پوار نے اس کارروائی کے تعلق سے کہا ہے کہ لکھیم پور سانحے پر کسانوں کی حمایت کرنے پر مرکزی حکومت کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دہلی سے مہا وکاس اگھاڑی حکومت کو مختلف وجوہات کی بنا پر روزانہ کی بنیاد پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ شرد پوار نے مزید کہا کہ مجھے دہلی کی حکمران جماعت کے ایک رہنما نے بتایا کہ آپ کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن آپ نے لکھیم پور سانحہ کا موازنہ جلیان والا قتل عام سے کیا۔ یہ بات مرکزی حکومت کو ہضم نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ کارروائی ہے۔ شرد پوار نے مزید کہا کہ کیا جمہوریت میں کسی سوال پر رائے دینے کا حق نہیں ہے، اور چونکہ جمہوریت میں اپنی رائے پیش کی تو آپ اس طرح گھر جا کر کارروائی کی، اور وہ بھی کسی کے دادا دادی بیٹیوں کے ساتھ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ان کے گھر پر چھاپا مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شیواجی مہاراج، جیجا ماتا ساوتری بائی اور اہلیہ بائی کا مہاراشٹر ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہاں کبھی بے بس نہیں ہوں گی۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ، نماز اور زیارت کی تدریجی بحالی کے بعد سے اب تک 1 کروڑ زائرین کو حاضری کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ نئے اسلامی آغاز سے مختلف ملکوں کے زائرین کو 12,000 سے زیادہ عمرے ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب تک 40 لاکھ عمرہ زائرین اور نمازی مسجد الحرام آ چکے ہیں۔ اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرنے کی کوشش پر 10,000 ریال جرمانہ۔ نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ اس وقت ہر روز 8 شفٹوں میں 70,000 عمرہ زائرین کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ توکلنا ایپ اور اعتمرنا افراد اور اعتمرنا اعمال پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ، نماز اور زیارت کے اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ، مسجد الحرام میں نماز اور مسجد نبوی کی زیارت کے خواہش مند ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لیں، اس کے بغیر اجازت نامے نہیں ملیں گے۔ 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین حاصل کرنے کی صورت میں عمرہ، نماز اور زیارت کے اجازت نامے دیے جا رہے ہیں۔ صحت حکام نے اطمینان دلایا ہوا ہے کہ 12 برس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ویکسین لے چکے ہوں ان سے وائرس لگنے اور پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ مملکت نے نئے اسلامی سال کے آغاز سے بیرونی عمرہ زائرین کا خیر مقدم شروع کر رکھا ہے۔ کورونا SOPs بھی جاری کی گئی ہیں۔ عمرہ ویزے کے امیدوار اپنے ملک سے ویکسین کا مصدقہ سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کا اہتمام کریں۔ اس شرط کی بھی پابندی کریں کہ ویکسین وہی ہو جو سعودی عرب میں منظور کردہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا کہ سعودی عرب میں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت حج و عمرہ مختلف قسم کے زیارت و عمرہ ویزے زائرین کو فراہم کر رہی ہے۔ مملکت آنے سے 72 گھنٹے قبل مقیم پلیٹ فارم پر ویکسین کا اندراج کرا لیں۔ وزارت حج و عمرہ اپنے کیئر سینٹرز کے ذریعے بھی زائرین کو اس کی سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔
نیا ورق نمبر 56 جلد ہی منظر عام پر آ رہا ہے. خریداروں کو یہ شمارہ 12 اکتوبر کے بعد پوسٹ سے بھیجا جائے گا. نئے خریداروں کے لیے رجسٹرڈ پوسٹ سے 4 شماروں کے لیے 550 روپے، 12 شماروں کے لیے 1450 روپے، سادہ ڈاک سے 4 شماروں کے لیے 400 روپے، 12 شماروں کے لیے 1150 روپے. زر تعاون کے لیے رابطہ کریں 9869321477.